فردوس عاشق اون صاحبہ، آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور آپ ہر دن جو ہے وہ ایک نئی خبر دینا چاہ رہی ہیں میڈیا کو بھی کہ اب فلاں نے جوائن کر لیا یا فلاں نے جوائن کر لیا، تو کیا پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کوئی بڑے نام یا رہنما ہیں ایسے جو کہ آپ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، یا پھر جو بھی آ رہا ہے وہ سارا صرف پی ٹی آئی سے ہی آ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی پولیٹیکل پروسیس کے اندر گراس روٹ لیول کا ورکر یا لیڈر ہوتا ہے، وہ اس کی نظر جو ہوتی ہے آنے والے وقت پہ ہوتی ہے. وہ اپنے سیاسی مستقبل کو وقت سے پہلے اسیس کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے ملک کو اور ملک کی عوام کو سرو کر سکتا ہوں. تو جو فہم و فراست والے لوگ ہیں، جو پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو سمجھتے ہیں اور جن کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہے، ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آنے والے مستقبل کے اندر آئی پی پی جو ہے ایک لیڈنگ جماعت کے طور پہ سامنے آ رہی ہے اور وہ ہمارے سے روابط میں بھی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ سلوگن ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ عزت پائے گا، اور جس کو عزت دینی ہے پہلے اس کے لیے اس کی اسپیس کریٹ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کو اکٹھا کریں، ایک حلقے سے 10 کینڈیڈیٹ لے لیں، پھر سابقہ ہماری جماعت کی طرح ان کی بولیاں لگائیں اور پھر جو زیادہ پیسے دے اس کو ٹکٹ دے دیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص اس علاقے کے اندر عوام کا حقیقی نمائندہ ہوتے ہوئے گراس روٹ پالیٹکس کو سمجھتا ہے، اس کے پاس اس کے سلوشن کی کوئی حکمت عملی اور ترکیب ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کا وفادار ہے اور ایک محب وطن لیڈر ہوتے ہوئے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے دروازے اور باہیں اس کے لیے کھلی ہیں اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو فردوس عاشق اون صاحبہ، پرویز خٹک سے کوئی رابطے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن جائے؟ علیم خان نے گزشتہ روز جو انٹرویو دیا تھا اس میں بھی بالخصوص پرویز خٹک صاحب کا ذکر بھی کیا تھا انہوں نے. دیکھیں، پرویز خٹک کے پی کے کی پالیٹکس کی ایک حقیقت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور ایک میچور منجا ہوا سیاستدان ہوتے ہوئے وہ صوبے کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اس وقت صوبے کے اندر امن کے لیے جو کاوشیں ہوئی ہیں اور جس طرح پاک فوج اور ریاست نے رول ادا کیا ہے، وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں پرویز خٹک صاحب کہ کوئی ایسا نادان، نااہل اور نالائق لیڈر یا پارٹی اگر چور دروازے سے یا کسی اور رستے سے اس صوبے پہ دوبارہ مسلط ہوتی ہے تو وہ تمام جو امن کے ساتھ جاری کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. لہٰذا وہ صوبے کی جو سیاسی روایات ہیں، جو اس کے ڈائنامکس ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے بڑے فہم و فراست سے اپنی سیاسی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے لائک مائنڈیڈ یا ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم آرگنائز کرتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ انڈیویجول حیثیت کی بجائے یا آزاد ہم خیال گروپ بنانے کی بجائے وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ایک ہم خیال سوچ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ اکٹھی ہو، اور ہم مل کے ہم خیال سوچ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ اکٹھی ہو. فردوس عاشق اون صاحبہ، میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ اون چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا پاور شو کریں گے، تو وہ پاور شو ابھی تک ہوا کیوں نہیں، اور اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ دوسرا، یہ جو پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اون چودھری صاحب نے، کیا یہ ان کا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن تھا یا پھر یہ استحکام پاکستان پارٹی کی پالیسی کے حساب سے انہوں نے یہ کام کیا؟ دیکھیں، پاکستان جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور جس طرح سیاسی عدم استحکام نے پاکستان میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، معاشی عدم استحکام جس طرح سے پورے کے پورے ہمارے ہر طرح کے جو سسٹم کے اندر منوس کی طرح چھایا ہوا ہے، تو وہ سیاسی عدم استحکام ہو یا معاشی عدم استحکام، دونوں کو اس وقت ایک ہی صورت میں
ختم کیا جا سکتا ہے کہ ریاست اور سیاست یہ دونوں کٹھی ہوں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کچھ اور سوچے اور سیاستدان یا سیاسی پلیٹ فارم سے آپ کوئی اور منجن یا چورن بیچ رہے ہوں۔ آپ کو ریاست کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ملک کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہے اور عوام کو بھی یہ ایشور کرنا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں وہ جماعت جو ریاست کو للکارے، جو ریاست کے زخموں پہ نمک پاشی کرے، شہداء کی بے تقیری کرے اور قومی اثاثوں کو ملیہ میٹ کرے یا بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے قومی نظریے اور ساز کو تباہ و برباد کرے، تو ایسی جماعت کو سابقہ ادوار میں بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی، سابقہ ادوار میں بھی آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب نے جب پاکستان کے مخالف اپنے سر پہ ٹوکرا اٹھا لیا اور ہر ملک میں جا کے اور ہر چینل پہ بیٹھ کے پاکستان مخالف زہریلا پروپیگنڈا بیچنا شروع کیا، تو ان پہ بھی بین لگا اور ایم کیو ایم کو بھی ایز اے جماعت جو ہے اپنے آپ ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سیاست اور ریاست کو ساتھ لے کر چلنا ضرورت ہے۔ فردوس ہاشمی گوان صاحبہ، میرے پاس وقت کم ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔